آئے ہیں نا مکے سے چل کے بدر میں، احد کے میدان میں آئے ہیں، جانے دی ہیں انہوں نے، کتنے ان کے سردار قتل ہوئے ہیں، لیکن یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے. غزوہ خیبر کا موقع ہوا، اپنے آپ کو انہوں نے قید کر لیا قلعوں کے اندر، اتنے بزدل، مقابلہ ہی نہیں کیا. اور حتیٰ کہ انہوں نے اوپر سے اسلام بھی قبول کر لیا، لبادہ بھی اسلام کا اوڑھ لیا. اور منافق آپ دیکھیں مدینے میں اسی لیے منافق تھے، وہ یہودی تھے، اوپر سے مسلمان اندر سے یہودی، اور اسلام کی جڑیں کاٹتے تھے. اور انہی ظالموں نے پھر جو ہے وہ اسلام میں فتنہ کھڑا کیا. سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا، سیدنا علی کو شہید کیا گیا، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عائشہ کو انہی نے دھوکے کے ساتھ سیدنا علی کے خلاف اکسایا. اور مسلمانوں کی تاریخ کے بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی جن کے اندر کتنے مسلمان شہید ہوئے. اور بعد میں انہی کا فتنہ چلتے چلتے پھر وہ سیدنا حسین کی شہادت، اور پھر جو ہے امت جو ہے اسی وقت دو فرقوں میں بٹ گئی. یہ ساری جو ہے یہودیوں کی کارستانیاں. بعض اہل تشیع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں بھاگ جانے کی وجہ سے مطعون قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی تان کرتے ہیں. ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ میرے بھائی ان کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس خود بھی تو قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے نا. باقی جو اہل تشیع کا مقدمہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی شہادت کے اسباب میں بعض ان کے ایسے ڈیسیژن تھے جس کی وجہ سے صحابہ اکرام ان کے خلاف ہوئے، وہ تو بالکل ریالٹی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے. یہ تو بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے عبداللہ ابن سبا کا ڈھونگ رچایا گیا کہ یہ ایک عبداللہ بن سبا تھا جس نے 10,000 صحابہ کی مات مار دی ایک بندے نے، نعوذ باللہ، اور عثمان شہید ہو گئے. بیسیکلی بنو امیہ کو بچانا تھا. السلام علیکم. یہ جو کلپ ہے علی مرزا کا، اس کے اندر یہ کیا کہتا ہے بدبخت آدمی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو شیعہ کا موقف ہے، جو ان کے شہادت کا اسباب بھی بنا، جو ان کے بعض ڈیسیژن تھے، یہ تو ایک ریئلٹی ہے. استغفر اللہ. یعنی جو شیعہ کا موقف بتا رہا ہے، کیا شیعہ کا موقف حضرت عثمان کے بارے میں صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. مگر یہ کیا کہتا ہے، یہ تو ایک ریئلٹی ہے. حضرت عثمان کی جو شہادت ہوئی اور جو ان کے اسباب بتائے ہیں، کوئی بھی ایک عمل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا نہیں تھا جس کی بنیاد پر خلافت پر کوئی داغ آ سکے.